بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ عید الفطر قریب آ چکی ہے۔ ایک تو آپ دماغ میں رکھ لیں کہ اسلام کے اندر صرف یہ دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے بعد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی عید کے بارے میں نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عید کے لیے، عید الفطر کے لیے سنت یہ ہے کہ عید پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز آدمی استعمال کر لے، کھجور کے چند دانے کھا لے، جیسے یہاں عرب حضرات کھجوروں کے ڈبے لے کے چلتے ہیں، راستے میں سب کو کھلاتے چلے جاتے ہیں تاکہ سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ پھر وہ میدان عید میں جب جائیں تو تکبیریں کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئیں، تاکہ تمام راستوں کے اندر اللہ کی تکبیر، تحلیل اور تسبیح کا زبانوں پر ورد ہو اور اس کا پورے ذکر کا شور ہو، پورے عالم تک مسلمانوں کی اجتماع کی آواز پہنچے۔ پھر خطبہ امام دینے سے پہلے اگر اچھی طرح مسلمانوں کو نماز پڑھنا سکھلا دیں کہ بھی 6 تکبیروں کے ساتھ انہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، تو زیادہ بہتر رہتا ہے کہ لوگ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا وہ عید سے پہلے ادا کر لیں، عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ لیلۃ العید جو ہے، یعنی عید کی رات جو ہے، اس کی فضیلت بھی ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہو، تو لہذا یہ باتوں میں، قصے کہانیوں میں ضائع نہ کریں۔ اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہر مسلمان اپنے اوپر یہ فرض سمجھ لے کہ اس رات میں نے صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اس کرونا اور وبا کی ٹالنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ منظور و مقبول ہوں گی۔ اور دوسرا، آج جو عظیم حادثہ ہوا ہے کراچی میں ہوائی جہاز کا، ان شہداء کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک عظیم حادثہ ہے جسے ہم بھول نہیں سکتے۔ وہ بیچارے عید کے لیے آ رہے تھے اور یہ فلائٹ عید کے لیے ہی چلائی گئی تھی، لیکن اللہ کی مرضی جو ہے، مرضی مولا ہمیں اولا، اور ہمیں اس پر صرف یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اطاعت والدین کے بارے میں اب آپ پورے قرآن میں نظر ڈالیں، ایک مقام نہیں ہے، کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور کسی جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھیں لفظ احسان ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا، لیکن احسان کا معنی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنا۔ تو لہذا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم والدین کی خدمت ایسے کریں جیسی انہوں نے ہماری کی تھی، برابر سرابر نہیں، بلکہ ہم اس سے زیادہ خدمت ادا کریں، چونکہ لفظ احسان کا تقاضا یہی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنی بوڑھی والدہ جو معذور تھیں ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ایک حج نہیں 7 حج کروائے۔ جب 7واں حج کر کے واپس آیا تو مطاف میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ بھی میری ماں نے جو میری خدمت کی تھی، الحمدللہ میں نے 7 حج اس کو کندھے پہ اٹھا کے کرائے ہیں، مکہ، منی، عرفات، مزدلفہ، سب میں اس کو لے کے چلا ہوں، طواف میں اور صفا میں، شاید میرے حقوق جو ہے وہ حق ادا ہو جائے۔ اسی اثنا میں اس کو نیند آ گئی، تو نیند میں اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، ایک رات جب تم چھوٹے تھے، دودھ پینے والے، تم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، تو تمہاری والدہ اٹھیں، انہوں نے اس جگہ کو دھویا، اس کے بعد اسی گیلے کپڑوں پر خود سو گئیں اور تمہیں اپنے سینے پہ لٹایا کہ تمہیں کوئی ٹھنڈ نہ لگ جائے، تمہیں کوئی سردی نہ لگ جائے۔ یہ 7 حج تو تم اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے ہو، کیسے 7 حج میں تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اور اسی طرح بخاری شریف نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جریج جو تھے وہ ایک بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ تھے،
اور وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ نے آوازیں دی لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ پھر اس کے بعد ماں نے بلایا کہ میں تمہیں بلا رہی تھی، اور کہا اماں میں نماز میں مشغول تھا، سلام پھیر کے فوراً حاضر ہوا ہوں۔ ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی یا اللہ لا تمتہ حتی تنظر الی وجہ المومسات، یا اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بد دعا دے دی، بس ماں کی بد دعا لگنی تھی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، ایک والدین کی دعا ہے، اور ایک مظلوم کی دعا ہے، اور ایک مسافر کی دعا ہے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، اور جو آدمی نافرمانی کرتا ہے والدین کی، اس کو سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور اس کی حتیٰ کہ حضور سے کسی نے پوچھا سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ جو ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو جریج ایسی عبادت میں لگا ہوا تھا، اس علاقے میں ایک بڑی حسین اور جمیل عورت تھی۔ اس نے سوچا کہ اچھا یہ اپنے آپ کو بڑا ولی اور بڑا نیک سمجھتا ہے، لازمی بات ہے یہ چھپ کے سب کچھ کرتا ہوگا، لہذا میں بھی اس کو بہکاؤں گی اور اس کو اس مقام سے چھڑا دوں گی۔ وہ آئی، حضرت سے اجازت دی کہ حضرت میں آپ کے عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ اس نے ہر ممکن ہیلا بہانہ کیا، لیکن حضرت نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، تو وہ غصے میں آ گئی، اور اس نے جا کے ایک چرواہے سے اپنا تعلق جوڑا، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اور جب حمل ظاہر ہو گیا تو اس نے اپنے علاقے میں چیخ چیخ کے کہا کہ لوگوں یہ جس کو تم نے بزرگ بنایا ہوا ہے، پیر بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زنا کیا ہے اور یہ اس کا حمل ہے۔ بس لوگوں کو سننا تھا، جناب جریج مرد آباد کے نعرے لگ گئے، اور انہوں نے آ کے اس کی خانقاہ کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت جریج رو رہے ہیں، ان کے علاوہ ماں سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بہرحال جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ پھر آ گئی لے کے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو سنبھالو، اور ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ حضرت جریج اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے پتہ ہے مجھے ماں کی بد دعا لگی ہے، لیکن میرے لیے مہربانی کر کے راستہ پیدا فرما دے۔ اور بچے کو انگلی لگائی اور پوچھا کس کے بیٹے ہو، تو بچہ بھی بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ اتنا نادم ہوئے، شرمسار ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کی خانقاہ کو بنایا، پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے گناہ نہیں کیا، اصل میں والدہ کی بد دعا مجھے لگ گئی، میں تھوڑی دیر انتظار کراتا رہا، لیکن والدہ کی دعا ایسی تھی کہ جو فوراً لگ گئی۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں پر غار کا دہانہ بند ہو گیا، تو سب نے کہا بھی اپنے اپنے اعمال صالحہ پیش کرو۔ تو ان میں ایک نے اپنا عمل یہی پیش کیا کہ میں جب دودھ لے کے آتا تھا اور جانور شام کو لے کے آتا تھا، بچے انتظار میں ہوتے تھے، لیکن پہلے جا کر میں اپنے ماں اور اپنے باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا، اتفاق کی بات ہے کہ ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، بچے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد لے کے میں آیا اور بچوں کو اٹھایا، پھر ان کو دودھ پلایا۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارے غار کا پتھر جو ہے وہ ہل جائے، ہمارے لیے راستہ پیدا فرما دے۔ تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے غار کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کیا کہتے ہو، انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا، اس میں کیونکہ تم نے اگر کمایا ہے تو تم کس کی کمائی ہو، تم اپنے والدین کی کمائی ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پھر بھی تمہاری بخشش نہ ہوئی، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے ایک منبر کی کرسی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا جو آپ پہ نام سن کے بھی درود نہ پڑھے اللہ اس کو ہلاک کرے، تو میں نے کہا آمین۔
दूसरी सीढ़ी पे मैंने कदम रखा और उन्होंने कहा जिसके वालिदैन हों या कोई भी जिंदा हो और वो उनको राज़ी करने की कोशिश न करे, उनकी रज़ा हासिल करके जन्नत हासिल न करे, उसके लिए भी हलाकत है। तो मैंने कहा कि आमीन। तो उसने ये दुआ मांगी और उसके बाद फिर मैं तीसरी सीढ़ी पे आया, उसके लिए उसने बद्दुआ की और ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग रमज़ान की इतने बड़े महीने में उसके बावजूद भी अपने लिए जन्नत हासिल न कर सकें तो उनके लिए भी हलाकत है। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना आपके लिए जन्नत का ज़रिया है, आपके लिए रहमत का ज़रिया है, आपके लिए इनामात का ज़रिया है, मग़फ़रत का ज़रिया है, मवद्दत का ज़रिया है, रहमत का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ नसीब फरमाएँ और सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। वस्सलाम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।